پچھلی باقی نمازیں کس وقت ادا کریں؟ وقت مکروہ چھوڑ کر کے آپ کبھی بھی ادا کر سکتے. البتہ علماء نے لکھا ہے کہ جب عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہو اور سورج میں تغیر آ گیا، پیلا پن آ گیا، تو اس وقت پھر قضا نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی. فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے اور ظہر تک وقت نہیں ملتا، تو کیا ظہر کے بعد فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا پھر عشاء کے بعد کرنا ہوگا؟ جو نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھی گئی وہ قضا ہے، اس کو آپ پہلی فرصت میں ادا کریں، ظہر کی نماز کا انتظار نہ کریں. عادت یہ بنائے کہ ہر نماز وقت پر ادا کی جائے، اس لیے کہ نماز قضا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس لیے وقت پر نماز پڑھیں، اور اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو جب وقت ملے اول وقت میں پڑھ لینا چاہیے. اگر فرض نماز میں تہتدون کی جگہ تتفکرون پڑھ دیتے ہیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اصل میں معنی کی تبدیلی اگر ہوتی ہے اور تبدیلی ایسی ہو گئی کہ اللہ کے بیان کردہ، اللہ کی فرمائی ہوئی بات میں اگر ایسا فرق آیا، ایسی تبدیلی آئی کہ پورا معنی ہی الٹ گیا، تو نماز نہیں ہوگی. تہتدون اور تتفکرون میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. سانس کس طرح بڑھائے؟ محنت کرنی پڑے گی. لڑکی 1 سال سے میکے میں بیٹھی ہے، اب دارالقضا سے اس کا طلاق یا خلا ہوگا، اس کی عدت کا کیا حکم ہوگا؟ ہر وہ عورت جو شوہر کے نکاح میں ہے، چاہے شوہر کے ساتھ ہو یا ناراض ہو کر کے شوہر سے علیحدہ ہو، اگر اس کا طلاق ہوتا ہے، خلا ہوتی ہے، تو اس کو عدت گزارنا پڑے گا. جب طلاق ہوگی، جب علیحدگی کا فیصلہ ہوگا، وہاں سے عدت گزارنی ہوگی. اب جیسے یہ 1 سال سے شوہر سے دور ہے، تو جب اس کے طلاق ہوگا، خلا، تو وہاں سے اس کو عدت گزارنا پڑے گا. اگر حیض والی عورت ہے جس کو ایام آتے ہیں، تو وہ طلاق کے بعد 3 مکمل حیض گزر جائے تو اس کی عدت پوری ہوگی. اگر حیض آنا بند ہو گیا ہے یا آنا شروع بھی نہیں ہوا اور طلاق ہوئی ہے، تو یہ 3 مہینہ عدت گزارے گی. اور اگر جو ہے حاملہ عورت ہے تو جب بچہ پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہونے تک وہ انتظار کرے گی عدت کے. اب وہ دن تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں اور 4 مہینہ، 6 مہینہ، 8 مہینہ، 9 مہینے بھی لگ سکتے. تو جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوگی، حاملہ عورت کی عدت پوری نہیں ہوگی. جب عدت پوری ہوگی اس کے بعد ہی وہ نکاح کر سکتی ہے. دل و دماغ میں منفی خیالات زیادہ آتے ہیں، ہر وقت تو سوچتا رہتا ہوں، کوئی وظیفہ پڑھنے کو بتائیے. درود شریف اور استغفار پڑھتے رہے. جمعہ میں آپ نے بیان کیا کہ تجوید سے بڑی ہا کی ادائیگی صحیح نہیں، شین اور تا اور طا کی ادائیگی صحیح نہیں، ضا اور زوئی کی، تو پھر ایسے امام کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ امام ایسا رکھو جو تجوید جانتا ہو، تجوید پڑھا ہوا ہو، تجوید سمجھتا ہو اور نماز کے مسائل سے واقف ہو. جو آدمی تجوید نہیں جانتا ہو اس کو امام نہیں بنانا چاہیے. بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر بیرون ملک کمانے کے لیے 2-3 سال کے لیے جانا کیسا ہے؟ بیوی اگر اجازت دے تو جا سکتے ہیں، اور اگر اجازت نہ دے تو نہیں جا سکتے. آپ سے گزارش ہے کہ سیرت رسول پر تفصیل اور سلسلہ وار بیان شروع کریں گے انشاءاللہ. دعوت و تبلیغ کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے. اگر کسی کو اوپر کا ہوا ہے اور وہ نماز روزہ نہیں کرتا تو اس کا کل قیامت کے دن کیا حشر ہوگا؟ اوپر کا ہونے کے بعد بھی نماز روزہ کرنا ہے، معاف نہیں ہے. اور اگر نہیں کر سکے تو اچھے ہونے کے بعد نماز روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. کسی نے استاذ کا مذاق اڑایا یا گالی دی، برا بھلا کہا، غیبت کی، عیب نکالے،
تو ان کو منصب سے ہٹانے کی کوشش کرنا کیسا ہے؟ یعنی جو آدمی ایسا کرے اس کے پاس کیا منصب ہے جو آپ ہٹائیں گے؟ اگر کوئی منصب ہوگا اور دینی منصب ہوگا تو اول اس کو سمجھائیں گے، اگر وہ مان لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہوگا تو ظاہر بات ہے ایسا شخص جو ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ حدیث رسول کا مذاق اڑانا، اس کو معمولی سمجھنا اور جھٹلانا، یہ کفر ہے۔ واجب الاعادہ نماز کس طرح ادا کی جائے گی؟ واجب الاعادہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی، یعنی دہرانا پڑے گی، جیسے پہلی پڑھتے ہیں جس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، اسی طرح جو ہے واجب الاعادہ نماز کو پڑھنا ہوگا۔ درود شریف اور دعائے معصورہ کے بعد سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ اگر قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد سجدہ سہو کرنا بھول گئے، سجدہ سہو کرنا تھا، درود شریف کے بعد اور دعائے معصورہ کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ گیا تو اب سجدہ سہو کریں گے، پھر التحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے۔ ناپاکی کی مقدار 1 درہم سے کم اور زیادہ کا الگ الگ حکم ہے، تو آج کے دور میں درہم کی مقدار کتنی ہوگی؟ $1 ہوتا ہے نا، چوڑائی میں اتنی، وزن میں اتنی۔ سنت اور نفل نمازوں میں مخصوص صورتیں پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، گنجائش ہے، جیسے فجر کی سنتوں میں سورہ یاسین اور مغرب کی 2 سنتوں میں سورہ سجدہ، اوابین کی 6 رکعتوں میں سورہ ملک، سورہ واقعہ، کبھی کبھی صلاۃ التسبیح میں سورہ یاسین اور سورہ مزمل پڑھ لیتا ہوں، تو یہ عمل کیسا ہے؟ جائز ہے۔ بدھ کی رات میں 4 بجے میرے بچے کے جھولے کے نیچے ایک بچے کی شکل میں ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے، وہ نہایت گورے، بالکل صاف سفید رنگ کے تھے، ان کا کپڑا بالکل کالا، سر سے پیر تک ڈھکا ہوا تھا، اور نماز کے بعد وہ میرے بچے پر ہاتھ پھیرا اور غائب ہو گیا، اور میرے بچے کی ٹوپی بھی کالی ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو بچہ سویا ہوا تھا۔ ظاہر بات ہے بچوں کے تعلق سے آدمی فکر مند رہتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب بچوں کے متعلق فکر مند ہوتا ہے اور وہی خیالات اس کے دل و دماغ میں گھومتے رہتے ہیں تو خواب میں اس طرح کی چیزیں دکھائی دیتی ہے جس کا حقیقت اور تعبیر سے کوئی تعلق نہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ کون سی 4 رکعتیں ہیں جسے پڑھنے سے 2 سنت اور 2 نفل دونوں نماز ادا ہو جاتی ہے، اور جو نماز کی نیت کرے تھے اس کا بھی ثواب ملتا ہے؟ ظاہر بات ہے 4 رکعت، 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت نفل ہے۔ ظہر کے 4 فرض کے بعد 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت نفل ہے، یہی نماز پڑھیں گے تو سنت اور نفل کا ثواب ملے گا۔ ہر 10 یا 20 منٹ پر ری خارج ہو تو اسے بار بار وضو کرنا پڑے گا۔ معذور کہلانے کے لیے پہلی مرتبہ نماز کے پورے وقت میں اتنا وقت اگر نہ ملے کہ ہم نماز پڑھ سکے اعتدال کے ساتھ، ری مسلسل خارج ہوتی رہے ہر 2-4 منٹ پر، تو یہ آدمی معذور ہو جائے گا۔ اور شریعت میں جس شخص کو معذور قرار دے دیا گیا تو جب تک اس کے ساتھ یہ بیماری لاحق ہے وہ معذور کہلائے گا، اور ری خارج ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ری کے علاوہ اگر نواقض وضو میں وضو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی بات پائی گئی تو اس کا وضو ٹوٹے گا۔ تو معذور کے احکامات پیچھے بتایا تھا میں۔ ایک لڑکی جس کی عمر 2 سال تھی، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کی پرورش نانی نانا نے کی اور اس کی شادی بھی کر دی۔ اب اس کے نانی نانا کا انتقال ہو گیا اور حصہ ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، تو لڑکی اپنے ماما اور خالہ سے اپنی مرحومہ والدہ کا حصہ مانگ رہی ہے، تو اس کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ اگر اس کی والدہ کا انتقال نانا نانی کے سامنے ہو گیا، یعنی نانا نانی سے پہلے ہو گیا، تو وہ حصے دار نہیں۔ فلسطین کے سفر پر مسجد اقصی میں آپ کو کس نماز کے پڑھانے کا موقع ملا تھا؟ میرے گھر پر بادام کا درخت ہے۔ کہاں رہتے ہیں؟ ہمارے یہاں جس کو بادام کا درخت بولتے وہ بادام کا نہیں ہے،
وہ پتہ نہیں کیا ہے، ہم لوگ اس کو بادام سمجھتے. بادام کا درخت الگ ہوتا ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں لگتا ہے. آپ نے 2 ہفتہ پہلے کہا تھا کہ اجماع اور قیاس کا مطلب بتائیں گے، لیکن ابھی تک نہیں بتائے. وقت آئے گا تو بتائیں گے نا. عشاء کی نماز کے فوراً بعد تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تہجد کی نماز کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے، اور افضل یہ ہے کہ آخری چھٹا حصہ یعنی جب سحری کرتے ہیں اس وقت جو ہے تہجد کا افضل وقت ہے. اور اگر آدمی اتنی رات میں آنکھ نہیں کھلتی، نہیں جاگ سکتا، تو وہ رات میں سونے سے پہلے تہجد کی نیت سے نماز پڑھ سکتا ہے. زید 12ویں پڑھ کر ڈی فارم میں ایڈمیشن لیا تھا. لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا پیپر آن لائن ہوا. آن لائن ہونے کی وجہ سے زید اور اس کے دوستوں نے فل چیٹ کے ساتھ پیپر دیا. اس طرح ان لوگوں کا دونوں سال آن لائن پیپر ہوا. اس طرح اب زید ڈی فارم کمپلیٹ ہو گیا اور اب زید کو لائسنس بھی مل گیا. اب اگر زید میڈیکل اسٹور چالو کرتا ہے تو اس کو میڈیکل اسٹور سے جو آمدنی ہوگی وہ حلال ہوگی یا حرام. اس کو اتنی معلومات تو ہوگی کہ میڈیکل میں کوئی دوا لینے کے لیے آیا تو اس کی ڈاکٹر کی لکھی ہوئی، بتائی ہوئی، تجویز کی ہوئی دوا صحیح طریقے سے دے دے تو وہ میڈیکل چلا سکتا ہے. اور اگر اس کو اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر نے کومبو فلم لکھا ہے اور وہ کوئی دوسری دوا اٹھا کے دے دے تو پھر وہ میڈیکل نہیں چلا سکتا. اس طرح کی آمدنی اس کے لیے درست نہیں ہوگی. ابھی سورہ رحمان جاری ہے، اس میں ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس میں جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنا. جھٹلانے کا مطلب انکار کرنا. 6 رجب المرجب کو خواجہ غریب نواز کی چھٹی کے نام سے کھانا کرنا، کھانا کھلانا اور کھانا کیا جائز ہے؟ اگر کھا لیے تو اب کیا کریں؟ پر کچھ علاقوں میں بڑی دھوم دھام سے چھٹی منائی جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے جو قرآن میں بالکل 2 ٹوک انداز میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہر وہ کھانا چاہے نام اس کو کچھ بھی دیا جائے، اگر غیر اللہ کے نام پر کیا گیا ہے تو جائز نہیں ہے، وہ کھانا حرام. اور غیر اللہ کے نام پر نہیں ہے، یعنی غیر اللہ کے نام پر نہیں کیا تو چاہے اس کو کچھ بھی نام دے، ولیمہ بولیں، دعوت طعام بولیں، عقیقہ بولیں، نظر و نیاز بولیں، لیکن غیر اللہ کے نام پر نہیں کیا ہے تو کھا سکتے ہیں. مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنا منع ہے. ایک نماز پڑھنے پر کتنا ثواب ہے اور نیک نماز چھوڑنے پر کتنا گناہ ہے؟ فرض نمازیں جان بوجھ کر چھوڑنے سے آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور ایک نماز جو اس نے چھوڑی ہے جان بوجھ کر قضا کی ہے 80 لاکھ برس تک اس کو